الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا. دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. اور اللہ سے دل سے یہ بھی دعا کر لے اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے جیسے ہمیں مسجد میں جمع فرمایا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے. اللہ کے گھر میں جمع ہو کر بیٹھنا یہ اللہ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہمارا پروردگار اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اور بندہ بھی اپنے پروردگار عالم سے محبت کرتا ہے. ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک دن دنیا ختم ہو جائے گی. بولو بے شک. جس دن دنیا ختم ہو جائے گی اس دن کو قیامت کا دن کہتے ہیں. اور اللہ قرآن کریم میں قیامت کے دن کے بارے میں فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. اللہ فرماتے قیامت کا دن وہ دن ہوگا اس وقت بھائی بھائی کے کام آنے کو تیار نہیں, بیٹا باپ کے کام آنے کو تیار نہیں, باپ بیٹے کے کام آنے کو تیار نہیں, دوست دوست کا ساتھ دینے کو تیار نہیں. دنیا کی مختصر سی زندگی دیکھ لو. دنیا کی مختصر سی زندگی میں لوگ آپس میں نفرت بھری زندگی گزارتے ہیں تو قیامت میں کون کام آ سکتا ہے. لیکن حدیث شریف میں موجود ہے ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, صحابہ کرام کا مجمع موجود ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا میرے صحابہ کرام سن لو, کل قیامت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے, میری امت کے کچھ افراد ایسے ہوں گے
جن کے چہرے نور کی طرح چمکتے ہوں گے اور وہ موتیوں کے منبر پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور لوگ ان پر رشک کریں گے، انہیں دیکھ کر فخر کریں گے کہ آخر یہ قیامت کا 50,000 سال کا ایک دن انہیں اتنا اونچا مقام اور مرتبہ کیسے ملا۔ ان کے چہرے نور کی طرح چمکتے ہوں گے اور وہ موتیوں کے منبر پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگ ان پر رشک کریں گے، پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں جن کو اتنا اونچا مقام اور مرتبہ مل گیا۔ اور ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کرام سن لو، وہ انبیاء کرام کی جماعت نہیں ہوگی، وہ شہداء کی جماعت نہیں ہوگی۔ دیہات کے رہنے والے، قریہ کے رہنے والے ایک صحابی پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، گھٹنے کے بل کھڑے ہو گئے اور ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نبی ذرا ان کی پہچان تو بتلا دیجئے کہ وہ کون لوگ ہوں گے جن کو اتنا اونچا مقام اور مرتبہ ملے گا۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کرام سن لو، وہ لوگ ہوں گے جو مختلف خاندانوں سے، مختلف جگہوں سے ایک جگہ جمع ہو کر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور کس کی محبت میں بولو؟ ابھی ہم کس کی محبت میں بیٹھے ہیں؟ اللہ کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہوں گے اور اللہ کو یاد کرتے ہوں گے۔ ہر وہ کام، ہر وہ بات جس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہو وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ جو باتیں ہم سن رہے ہیں دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر ہم عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ اور اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین رکھتے ہوئے سنیں گے انشاءاللہ تو اللہ پاک ہمارے چہرے کو بھی نور کی طرح چمکائے گا انشاءاللہ، اور اللہ ہمیں بھی موتیوں کے منبر پر بٹھائے گا انشاءاللہ۔ میرے پیارو، دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے بے شمار نعمتوں سے ہم سب کو نوازا، بولو بے شک۔ اتنی نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں نصیب فرمائی ہیں کہ ان نعمتوں کو ہم گننا چاہے تو گن نہیں سکتے، شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، میرے بندو میری طرف سے ملنے والی نعمتوں کو تم گننا چاہو تو نہیں گن سکتے۔ جیسے آسمان کا ایک ایک ستارہ اللہ کی نعمت ہے، بولو کوئی ستارے کو گننا چاہے تو گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا۔ بارش کا ایک ایک قطرہ اللہ کی نعمت ہے، بولو کوئی بارش کے قطرات کو گننا چاہے تو گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا۔ مٹی کا ایک ایک ذرہ اللہ کی نعمت ہے، کوئی مٹی کے ذرات کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا۔ ہمارے جسم کا، ہماری باڈی کا، ہمارے بدن کا ایک ایک بال اللہ کی نعمت ہے، کوئی جسم کے بالوں کو گننا چاہے تو گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا۔ الغرض اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، بے شمار احسانات ہم پر کیے ہیں، لیکن تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا کی مختصر سی زندگی میں نصیب فرمائی، وہ ہے دولت ایمان۔ اللہ ہم سب کو قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایمان کا مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ہم اپنی مرضی سے مسلمان نہیں ہوئے، بولو ہمیں مسلمان کس نے بنایا؟ ہم اپنی مرضی سے ایمان والے کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے، ایمان والے کے گھر میں کس نے پیدا کیا؟ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ میرے بندو یہ مت سمجھنا کہ تم اپنی مرضی سے مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے ہو، تم اپنی مرضی سے ایمان والے کے گھر میں پیدا ہو گئے ہو۔ اللہ فرماتے نہیں نہیں، یہ تو میں نے تم پر احسان کا معاملہ کیا ہے، یہ تو میں نے تم پر کرم کا، فضل کا معاملہ فرمایا کہ تمہیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، ورنہ اللہ فرماتے میں تو چاہتا تو تم کو یہودی کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا، عیسائی کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا، مجوسی کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا، لیکن میں نے تمہیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں ایمان کا مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت، لیکن ایمان کا موت تک محفوظ رہنا یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ اس وقت ہم جمع ہو کر بیٹھے ہیں، اللہ کے دین کی باتوں کو سنتے ہیں، اللہ کی راہ میں قربانی دیتے ہیں،
کبھی ہم نے چلے کے لیے قربانی دی، کبھی 3 دن کے لیے قربانی دی، کبھی 4 مہینے کے لیے قربانی دی، اور اللہ رب العالمین ہماری قربانی کو بولو ضائع نہیں فرماتے ہیں۔ تمام دنیا میں جتنے بھی نیک اعمال ہم کرتے ہیں، ہر نیک عمل کا ایک ہی مقصد ہے کہ جو ایمان اللہ نے ہمیں ماں کی گود سے نصیب فرمایا، وہ ایمان قبر میں جانے تک محفوظ کیسے رہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ فرماتے میرے وہ بندے جو میرے دین کی محنت کے لیے اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں۔ بولو اللہ ہمارا محتاج ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ تو بڑی طاقت والے ہیں، بڑی قدرت والے ہیں، اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ پھر بھی اللہ قرآن کریم میں فرماتے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اللہ فرماتے میرے ایمان والے بندو سن لو، اگر تم میرے دین کے مددگار بنو گے، کیا مطلب ہے؟ میرے دین کو پھیلانے میں، میرے دین کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کے لیے، میرے دین کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے جان کی قربانی دو گے، مال کی قربانی دو گے۔ ارے تم تو انسان ہو، اور انسان کو اللہ نے کمزور پیدا فرمایا، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، تم تو کمزور ہو، ارے تم تھک سکتے ہو، تمہاری قربانی کی انتہا ہوگی کہ تم تھک سکتے ہو، تم اپنی طاقت کے مطابق میرے دین کی محنت کرو گے، تم اپنی طاقت کے مطابق میرے دین کے پیچھے قربانی دو گے۔ اللہ فرماتے وَيَنْصُرْكُمْ، اور میں اپنی شان کے مطابق تمہاری مدد کروں گا۔ کون مدد کرے گا؟ ہمارا، اور جس کا خود اللہ مددگار بن جائے، دنیا والے اس کا نقصان کر سکتے ہیں، دنیا والے اسے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ جس کی مدد کرنے کا، جس کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا معاملہ کر لیا، دنیا کی کوئی طاقت اس کے ساتھ برائی کا معاملہ نہیں کر سکتی۔ جس کے ساتھ اللہ رب العالمین نے مدد کا وعدہ کر دیا، دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان بولو نہیں پہنچا سکتی۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور میں تمہارے قدم دشمنوں کے مقابلے میں جماؤں گا۔ کیا مطلب؟ میں تمہیں رعب نصیب فرماؤں گا۔ اور میرے پیارو، اللہ نے مسلمان کو عزت والا بنایا۔ بولو بے شک ہم ذلیل ہوئے ہیں ہمارے اعمال سے، ہم ذلیل ہوئے ہیں ہمارے اعمال سے، ورنہ اللہ نے مسلمان کو عزت والا بنایا۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اللہ فرماتے میرے بندو گھبراؤ نہیں، سستی نہ کرو، گھبراؤ نہیں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سر بلند ہو، تم ہی کامیاب ہو۔ ان کنتم مؤمنین، کب تم سر بلند ہوں گے، کب کامیاب ہوں گے؟ جب تمہارا ایمان مضبوط ہوگا، جب تمہارا ایمان، تم سچے مومن ہوں گے، نام کے مسلمان نہیں کام کے مسلمان ہوں گے۔ اس وقت ہم نے دنیا کا حال دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ بولو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ دنیا سے کئی لوگ چلے گئے، کوئی معمولی سردی میں دنیا سے چلا گیا، کوئی معمولی کھانسی میں دنیا سے چلا گیا، کوئی معمولی بخار میں دنیا سے چلا گیا۔ کبھی سوچا تک نہیں تھا کہ دنیا کا یہ حال ہو سکتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اللہ فرماتے میرے بندو دنیا کی مختصر سی زندگی میں جتنی پریشانیوں کا سامنا تم کر رہے ہو، جتنے بگڑے ہوئے حالات تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، حقیقت یہ ہے کہ یہ حالات تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ تم زمین پر جیسے اعمال کرتے ہو، اللہ رب العالمین آسمان سے ویسے فیصلے نازل کرتا ہے۔ اسی لیے میرے پیارو، ہم سب کی یہ خواہش ہوتی ہے، یہ تمنا ہوتی ہے کہ ہماری ہر چاہت بولو اللہ پوری کرے۔ بولو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اور اللہ سے پوری کرنے کی امید رکھنی چاہیے، کوئی امید یہ غلط نہیں ہے۔ کون پوری کر سکتا ہے ہماری چاہت کو؟ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ پوری کر سکتا ہے۔ اللہ فرماتے میرا بندہ تو کچھ چاہتا ہے، میں کچھ چاہتا ہوں، ہم کچھ چاہتے ہیں، ہمارا پیدا کرنے والا اللہ
کچھ چاہتا ہے، ہم نے اپنے دماغ میں کچھ سوچا ہوا ہوتا ہے، ہمارے دماغ میں کچھ اور پلان ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے فیصلہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے میرا بندہ تو کچھ چاہتا ہے، میں کچھ چاہتا ہوں، ہوتا تو وہی ہے جو میں چاہتا ہوں۔ بولو فیصلہ کس کے مطابق ہوتا ہے؟ اللہ کی چاہت کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے میرا بندہ تو کچھ چاہتا ہے، میں کچھ چاہتا ہوں، ہوتا تو وہی ہے جو میں چاہتا ہوں، تو وہ کر کے دیکھ جو میں چاہتا ہوں، پھر وہ ہوگا جو تو چاہتا ہے۔ اگر ہم اپنی چاہت کے مطابق اللہ سے فیصلے چاہتے ہیں تو ہمیں بھی اپنی زندگی کو اللہ کی چاہت کے مطابق گزارنا ہوگا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنا ہوگا۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ رحمان الرحیم ہے، بولو بے شک، کریم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ فرماتے اللہ کہ میں تمہاری بہت ساری غلطیوں کو معاف کر دیتا ہوں، بہت سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں، لیکن جتنے تم حالات بگڑتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، یہ حالات حقیقت میں تمہارے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی اللہ پاک نامناسب حالات کو اس لیے پیدا فرماتے ہیں کہ اپنے بندوں کو اپنے سے قریب فرما دے کہ میرے بندو میرے سوا تمہارا کوئی اور در نہیں، مجھ سے قریب ہو جاؤ، میں ہی تمہارا پیدا کرنے والا، میں ہی تمہیں پالنے والا، میں ہی تمہیں روزی دینے والا، میں ہی تمہیں زندگی دینے والا، میں ہی تمہیں موت دینے والا۔ اس وقت ہم نے دیکھا بغیر موسم کے بارش ہوئی، بولو یہ بارش کا موسم تھا؟ نہیں تھا، لیکن بارش ہوئی، کیا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہم سے ناراض ہو چکا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے اور ہمیں بھی اللہ پاک راضی فرما لے۔ کیا زبردست بات بیان فرمائی ہے، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا۔ ہر ایک کو اس کے اعمال پریشان کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ اپنی زندگی میں کہتے ہیں میں پریشان ہوں، میں دکھی ہوں، اور اپنی پریشانی کا الزام کسی اور پر ڈالتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے مجھے اپنے کاروبار کی تنگی نے پریشان کیا، کوئی کہتا ہے میں قرض میں ڈوب چکا ہوں، پریشان ہو چکا ہوں، کوئی کہتا ہے مجھے اپنی بیوی بچوں نے پریشان کیا، کوئی کہتا ہے مجھے اپنے پڑوسیوں نے پریشان کیا، کوئی کہتا ہے مجھے اپنے رشتہ داروں نے پریشان کیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کسی کو کسی نے پریشان نہیں کیا، ہر ایک کو اس کے اعمال نے پریشان کیا ہے۔ تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ وہ تو کن فیکن کا مالک ہے، سب کچھ اللہ پاک بگڑے ہوئے حالات کو ایک سیکنڈ میں، ارے یہ تو کن فیکن سمجھانے کے لیے کہا، ورنہ اللہ فوراً بدل سکتا ہے۔ اللہ بڑی طاقت والے ہیں، بڑی قدرت والے ہیں۔ تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا۔ پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، تو سمجھ جائے اگر اپنا مسلمان ہونا۔ ہم نے اپنے مسلمان ہونے کو بھلا دیا کہ مسلمان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے تھی، مسلمان کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے تھے، مسلمان کا کردار کیسا ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا اپنی بیوی کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا۔ ہم اپنے مسلمان ہونے کو بھولے، جس کے نتیجے میں حالات بگڑے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ پاک حالات کو درست فرما لے۔ لیکن میرے پیاروں، چونکہ بہت سارے لوگ الحمدللہ میں بات ختم کر رہا ہوں، آپ لوگ تھک گئے میں جانتا ہوں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ ہمارے کئی مہمان آئے ہیں اور بڑی امید لے کر آئے ہیں کہ کچھ باتیں آپ سے سنیں گے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن میرے پیاروں، آپ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، ہم بھی
ماشاءاللہ اللہ کے راستے میں دعا کرو، اللہ ہر ایک کا نکلنا قبول فرمائے، اللہ موت تک ہمیں دین کے کام میں جمائے رکھیں۔ لیکن آج میں آپ کو ایک دعا بتلاتا ہوں، ہر جگہ پر وہ دعا بتلاتا ہوں، تو میں نے ارادہ کیا کہ آپ کو بھی وہ دعا بتلا دوں، اور اس دعا کی برکت سے اللہ پاک ہماری زندگیوں میں سکون و اطمینان بھر دے گا انشاءاللہ۔ بولو عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے ہمارا ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر بنے گا انشاءاللہ۔ بولو دنوں کو بہتر بنانے والا کون ہے؟ حکومت کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اصل حاکم کون ہے؟ گزشتہ کل ہم مرکز میں تھے اور پھر ہم کو ایک ساتھی نے کہا کہ ہم نے کچھ ایسا سنا ہے کہ واپس کورونا وائرس کا معاملہ شروع ہو رہا ہے، واپس لاک ڈاؤن کا معاملہ شروع ہو رہا ہے۔ اصل کرنے درنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہمیں بھروسہ کس پر کرنا چاہیے؟ اللہ پر کرنا چاہیے۔ ہم اللہ کے دین کی محنت کے لیے نکلے ہو، بشرطے کہ نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہو، تو اللہ پاک ہمارا نقصان نہیں کرے گا، بلکہ اللہ پاک دنیا کی زندگی میں بھی ہمیں راحت ضرور پہنچائے گا، اور آخرت میں تو اجر عظیم ہے جس کا قرآن کریم میں اللہ نے وعدہ فرمایا۔ لیکن آج میں آپ کو ایک زبردست دعا بتلانا چاہتا ہوں، اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک زندگیوں میں سکون و اطمینان بھر دے گا۔ میں نے شروع میں آپ کو بتایا اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، اللہ ہم سب کو ایمان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایمان کا مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ایمان کا موت تک محفوظ رہنا یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے، اور ہم سب کو قدر کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے فرمایا، میرے صحابہ کرام نیک اعمال میں جلدی کرتے رہو، جب دل میں ولولہ پیدا ہو جائے کہ مجھے فلانا نیک عمل کرنا ہے تو اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جلدی کر لو۔ بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل مظلم، حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے آنے سے پہلے اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح روزانہ نئے نئے فتنے تمہیں سننے کو ملیں گے، نئی نئی خبریں تمہیں سننے کو ملے گی، اس سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کر لو۔ اور بولو اللہ نے ہمیں بتلایا کہ نہیں بتلایا؟ ہم اپنی آنکھوں سے مسجد کے دروازے کو دیکھنا چاہتے تھے، اس کے باوجود بھی مسجد کا دروازہ نہ دیکھ سکے، ارے مسجد میں نماز پڑھنا چاہتے تھے، اس کے باوجود ہم مسجد میں نہ جا سکے، پھر اللہ نے ہمیں چانس نصیب فرمایا، میرے بندو تم اپنی مرضی سے میرے گھر میں نہیں آتے، میں بلاتا ہوں تب تم میرے گھر میں آتے ہو۔ اگر اللہ ہم سے راضی ہوتا ہے تو اللہ اپنے گھر میں بلاتا ہے، اور اکثر میں یہ بات کہا کرتا ہوں، اللہ ناراض کسی سے ہوتا ہے تو اللہ اس سے روزی نہیں چھینتا، اللہ اس سے مکان نہیں چھینتا، اللہ اس سے دکان نہیں چھینتا، بلکہ اللہ اپنے گھر میں آنے کی توفیق اس سے چھین لیتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل مظلم، میرے امتیوں اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کر لو۔ پھر آگے حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی، حال یہ ہوگا میری امت کا، یصبح الرجل مؤمن ویمسی کافر، حال یہ ہوگا کہ صبح میں آدمی مومن ہوگا، لیکن جب شام کو موت آئے گی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا، او یمسی مؤمن ویصبح کافر، اور حال یہ ہوگا کہ شام کو آدمی مومن ہوگا اور جب صبح میں موت آئے گی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اور میری امت کے اندر سے ایمانی احساس ختم ہو جائے گا، ایمانی جذبہ ختم ہو جائے گا، اور تھوڑی سی دنیا کے بدلے میں اپنے ایمان کو بیچ ڈالے گا۔ یعنی ایمان کو بیچنے کا کیا مطلب ہے؟ کاروبار میں کبھی حلال اور حرام کی پرواہ نہیں کرے گا، جھوٹ اور سچ کی پرواہ نہیں کرے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن میرے پیاروں مختصر میں آپ کو ایک بہترین دعا بتلاؤں، اس دعا کا اہتمام اللہ کے راستے میں بھی کریں گے، کہو انشاءاللہ، اور گھر پر بھی کریں گے انشاءاللہ۔ حدیث شریف میں موجود ہے، اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہر ایک کو مدینۃ المنورہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ کے راستے میں اللہ پاک دعاؤں کو ضرور قبول فرمانے والے ہیں، اور دعائیں کون قبول کرتا ہے؟ اور
اللہ نے وعدہ کر لیا ادعونی استجب لکم، میرے بندوں مجھ سے دعائیں مانگو گے میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرماؤں گا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مومن کے لیے ہتھیار ہے، دعا دین کا ستون ہے، اور دعا آسمان و زمین کا نور ہے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، اللہ ہر ایک کو مدینہ جانا نصیب فرمائے۔ ایک مرتبہ مدینۃ المنورہ میں ایک صحابی سخت بیمار ہوئے، اور ایسی بیماری کے کھڑے ہونے کی، امیر صاحب یہ لاسٹ حدیث، تھک گئے آپ لوگ کہ بتلاؤ یہ دعا؟ ارے تھکے نہیں نے، دھیان سے سنو گے انشاءاللہ اللہ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر توجہ سے سنیں گے، عمل کی نیت سے سنیں گے، تو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فبشر عباد، میرے بندوں کو خوشخبری سناؤ۔ کون سے بندے؟ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اللہ فرماتے میرے وہ بندے جو دین کی باتوں کو، جو قرآن کی باتوں کو، جو حدیث کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اب ہم اللہ سے سوال کر لیں کہ اللہ ہم عمل کی نیت کریں گے، عمل کا ارادہ کریں گے تو انعام کیا ملے گا؟ تو اللہ فرماتے اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، اللہ فرماتے میرے بندو تم زمین پر عمل کی نیت کرو گے، تم زمین پر عمل کا ارادہ کرو گے، میں آسمانوں پر تمہارے لیے ہدایت کے فیصلے کر دوں گا۔ اور بولو ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں انسان کو سب کچھ مل جائے لیکن ہدایت نہ ملے، اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے، اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے۔ اور جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بیکار ہو گئی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس کی آخرت کی زندگی درست نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ پاک نے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے نصیب فرمائی ہے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، ایک صحابی نے سوال کر لیا اللہ کے نبی ہدایت کے فیصلے کا کیا مطلب ہے؟ تو ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو میرے صحابہ کرام، ہدایت کے فیصلے کا مطلب یہ ہے اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو بھی نصیب فرما دے۔ تو میں بات کیا کہہ رہا تھا، ایک مرتبہ مدینۃ المنورہ میں ایک صحابی سخت بیمار، اور ایسی بیماری کہ پورا جسم کمزور ہو چکا ہے، لکڑی کی طرح سوکھ چکا ہے، کھڑے ہونے کی صحابی کے اندر طاقت بولو نہیں ہے، بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے، پورا جسم کمزور ہو چکا ہے۔ حدیث شریف میں موجود ہے۔ اور میرے بھائیوں جب ہم ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پڑھیں گے اور مبارک زندگی کو سنیں گے تو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوں گے کہ ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ اگر ہم سے کوئی محبت کرنے والا تھا تو وہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنے والے تھے۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیمار صحابی کی عیادت کے لیے یعنی خیر خیریت کو معلوم کرنے کے لیے تشریف لائے، اور جب کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے ضرور جانا چاہیے، اس کی خیر خیریت کو معلوم کرنے کے لیے ضرور جانا چاہیے، اس لیے کہ حدیث شریف میں موجود ہے۔ حدیث کے بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میرا کوئی امتی کسی بیمار کی عیادت کے لیے یعنی بیمار کا حال معلوم کرنے کے لیے جب میرا کوئی امتی کسی بیمار کی عیادت کے لیے بیمار کا حال معلوم کرنے کے لیے یا اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے، گھر کی ملاقاتیں معمولی ملاقات نہیں ہے، اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے نکلتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے پیچھے ایک فرشتہ لگا دیتے ہیں اور وہ فرشتہ پکار کر کہتا ہے تم کتنے بابرکت ہو، تمہارا چلنا کتنا بابرکت ہے، یقیناً تم نے اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا۔ بولو اس سے اچھی خوشخبری کوئی ہو سکتی ہے؟ اور ایک حدیث میں کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب میرا کوئی امتی صبح میں کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے شام تک 70,000 فرشتے یعنی 70,000
فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. ہمارے لیے تو صرف ایک فرشتے کی دعا کافی ہے، اس کے باوجود کتنے فرشتے دعا کرتے ہیں؟ 70,000 70,000 فرشتے دعائیں کرتے ہیں. اور شام کو جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو میں بات کیا کہہ رہا تھا، ہمارے نبی وہ بیمار صحابی کی عیادت کے لیے، خیر خیریت کو معلوم کرنے کے لیے تشریف لائے. ہمارے نبی نے وہ بیمار صحابی سے سوال کر لیا، اللہ کے بندے یہ بیماری کے دن ہے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، چلنے کی طاقت نہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں، ان بیماری کے دنوں میں تم اللہ سے دعا کیا مانگتے ہو، اللہ سے سوال کیا کرتے ہو؟ اور میرے پیارو، یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ بیماری کے دنوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. بولو بے شک. اگر اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی آ جائے، حالات آ جائے، زندگی میں کوئی اور دکھ آ جائے اور ہم دکھ میں اللہ کو پکارتے ہیں، ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہماری پکار کو ضرور قبول کرتا ہے اور ضرور سنتا ہے. اور ابن ماجہ شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے، اے عمر، جب کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو اس کو دعاؤں کے لیے کہو، اس لیے کہ بیمار آدمی کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح قبول ہوتی ہے. اب ہمارے نبی نے وہ بیمار صحابی سے سوال کر لیا جن کے اندر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی، چلنے کی طاقت نہیں تھی، بیٹھنے کی طاقت نہیں تھی. ہمارے نبی نے سوال کر لیا، اللہ کے بندے بیماری کے دنوں میں تم اللہ سے کیا دعا مانگتے ہو؟ تو صحابی نے کہہ دیا، اللہ کے نبی بس میں اللہ سے ایک ہی دعا مانگتا ہوں، الہ العالمین یہ دنیا کی زندگی تو شارٹ زندگی. بولو بے شک. دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، اصل زندگی کون سی زندگی ہے؟ آخرت کی زندگی ہے. ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے گی، یہ دنیا کی زندگی تو شارٹ زندگی ہے. الہ العالمین دنیا کی زندگی میں جتنی تکلیفیں تو مجھے دینا چاہتا ہے دے دے، جتنی آزمائشوں میں تو مجھے مبتلا کرنا چاہتا ہے کر لے، لیکن آخرت کی تکلیف سے تو مجھے بچا لینا، آخرت کی تکلیف سے تو مجھے محفوظ فرما لینا. صحابی دعا بھی کیسی پیاری مانگ رہے ہیں کہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اور آخرت کی تکلیف کے مقابلے میں دنیا کی بولو کوئی تکلیف نہیں، آخرت کی راحت کے مقابلے میں بولو دنیا کی کوئی راحت نہیں. لیکن حدیث شریف میں موجود ہے، ہمارے نبی نے صحابی کی جب یہ بات کو سنا، اس دعا کو سنا تو ناراضگی کا اظہار فرمایا. اور ہمارے نبی نے فرمایا، اللہ کے بندے ایسی دعا مانگتے ہو؟ ارے ایسی دعا نہ مانگو، اس لیے کہ تم دنیا کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے. بولو دنیا کی تکلیف برداشت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. نہ ہم تھوڑی سی گرمی کو برداشت کر سکتے ہیں، نہ ہم تھوڑی سی سردی کو برداشت کر سکتے ہیں، نہ زندگی میں کوئی اور دکھ آ جائے ہم برداشت نہیں کر سکتے. تو جب دنیا کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی تو بولو آخرت کی تکلیف برداشت ہوگی؟ ارے بولو نہ ہوگی. آپ اردو سمجھتے ہیں نا؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی نا؟ جب دنیا کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی تو بولو آخرت کی تکلیف برداشت نہیں ہوگی. حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا، اللہ کے بندے ایسی دعا نہ مانگو، اس لیے کہ نہ تم دنیا کی تکلیف کو برداشت کر سکتے ہو اور نہ آخرت کی تکلیف کو برداشت کر سکتے ہو. اب ہمارے نبی نے ایک دعا بتلائی ہے، بس وہ دعا میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے، استحضار سے مانگنے کی برکت سے اللہ رب العالمین ہمارا ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر بنائے گا انشاءاللہ. اور اللہ رب العالمین، علماء نے لکھا ہے، اگر کوئی قرض میں ڈوب چکا ہے اللہ اسے قرض سے نجات نصیب فرمائے گا. کاروبار تباہ ہو چکا ہے، روزی کی تنگی میں پریشان ہے، اللہ حلال پاکیزہ روزی نصیب فرمائے گا. گھر میں جوان بیٹا، گھر میں جوان بیٹی، لیکن کوئی مناسب رشتہ نہیں ملتا، اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اللہ نیک سالے جوڑے کے فیصلے فرمائے گا. اور میرے پیارو، ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، ہم سب کا یہ ایمان ہونا چاہیے، دعاؤں میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے جو طاقت حاکم کی حکومت میں نہیں ہے. دعاؤں میں اللہ نے وہ اثر رکھا ہے جو اثر ڈاکٹروں کی دوائیوں میں نہیں ہے. دعاؤں میں اللہ نے وہ پاور رکھا ہے جو پاور طبیبوں کی اور حکیموں کی حکمت میں نہیں. اور بخاری شریف میں حدیث موجود، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، سب سے زیادہ اپنی زندگی میں یہی دعا مانگی ہے. ہم بھی مانگیں گے انشاءاللہ. وہ دعا اکثر کو یاد ہوگی. آپ کے ساتھ ماشاءاللہ حفاظ کرام موجود ہیں، امام صاحب موجود ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں گے. قرآن کریم کا دوسرا پارہ، بولو کون سا پارہ؟
دوسرا پارہ، دوسرے پارے میں ایک آیت کریمہ موجود ہے، اکثر کو یاد ہوگی، صرف سنت سمجھ کر پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، پڑھ لو ایک مرتبہ ساتھ میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اب دعا کا ترجمہ ذرا سن لیجئے، ترجمے پر استحضار فرمائیے۔ کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کتنی پیاری اور کیسی زبردست دعا مانگی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، الہ العالمین تو میری دنیا بہتر سے بہتر بنا دے۔ چونکہ پہلے دنیا کی زندگی ہے، اس لیے ہمارے نبی نے پہلے دنیا کی بھلائی مانگی، تو مجھے اپنی دنیا میں بھلائی عطا فرما دے، دنیا کی زندگی بہتر سے بہتر بنا دے۔ بولو جس کی دنیا کی زندگی اللہ خود بہتر بنائے، دنیا کی کوئی طاقت اس کی دنیا کی زندگی کو بگاڑ سکتا ہے؟ اس کے کاروبار کو بگاڑ سکتا ہے، اس کی دکان کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اس کے مکان کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اس کی زمین کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ تو میری، چونکہ مرنے کے بعد کی زندگی آخرت کی زندگی ہے، اے اللہ تو میری آخرت کی زندگی بھی بہتر سے بہتر بنا لیجئے، آخرت میں بھی تو مجھے بھلائیاں نصیب فرمائیے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ پاک دنیا کی زندگی میں ایسے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے گا جن اعمال سے آخرت سنورتی ہے، جن اعمال سے آخرت مزین ہوتی ہے، یعنی اللہ پاک نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے گا اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا وقینا عذاب النار، اے اللہ تو مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ بولو پیاری دعا ہے کہ نہیں؟ مانگیں گے انشاءاللہ۔ سفر بھی کرو گے تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، دیکھو اس دعا کی کوئی تعداد فکس نہیں ہے، 1 مرتبہ مانگو، 2 مرتبہ پڑھو، 3 مرتبہ پڑھو، 10 مرتبہ پڑھو، جتنی اللہ سے بھلائی زیادہ چاہیے۔ اور میرے پیارو، ہم سب کا یہ عقیدہ کہ ہمارے نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سچا انسان بولو نہیں، ہمارے نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ یوحیٰ، اللہ فرماتے میرے محبوب کبھی اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے تھے، میرے محبوب کبھی اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے تھے، میرے محبوب جو بھی بولتے تھے زبان میرے محبوب کی ہوتی تھی، کلام تو خود رب العالمین کا ہوتا تھا۔ ہمارے نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سچا انسان نہیں، ہمارے نبی سچے انسان ہیں۔ لیکن میرے پیاروں، میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہوں تو غلط نہیں، اگر ہم تجربہ کریں گے کہ لاؤ ٹرائی تو کرتے ہیں، یقین نہیں ہے کیا کر رہے ہیں؟ تجربہ، ٹرائی تو کرتے ہیں کہ اللہ مقصد میں کامیابی نصیب فرماتا ہے کہ نہیں فرماتا، اس دعا کو پڑھنے سے ہمیں مقصد حاصل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو انشاءاللہ ہمارا تجربہ بھی غلط ثابت نہیں ہوگا۔ حدیث شریف میں موجود ہے، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ دعا ہمارے نبی نے کس کو بتلائی تھی؟ بولو، بیمار صحابی کو، جن کے اندر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، چلنے کی طاقت نہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں، پوری باڈی کمزور ہے، پورا جسم کمزور ہے۔ حدیث شریف میں حضرت انس فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیمار صحابی نے اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کیا، اللہ نے مکمل شفا نصیب فرما دی، اللہ نے مکمل تندرستی، اللہ نے مکمل صحت عطا فرما دی۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے، ایسی بیماری کے ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں، اب ڈاکٹروں کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں، طبیبوں کے پاس، حکیموں کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں، وہ اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرے، اللہ ضرور عافیت کا معاملہ فرمائے گا اور اسے شفا ضرور نصیب فرمائے گا۔ تو بولو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے، اللہ کے احکام کے مطابق، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔